ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر احسان باری کے ساتھ ہیڈ انجریز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بہت پرانا لفظ ہے جو اکثر و بیشتر میرے سامنے آتا رہا ہے، بہت سارے لوگ عام اصطلاح میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، برین ڈیتھ. یہ ہوتا کیا ہے؟ برین ڈیتھ تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ برین کی موت ہو جانا. ہم جب بات کرتے ہیں دماغ میں تو جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے جو ہے برین سٹیم. برین سٹیم جو ہے جو آپ کی انوالنٹری جو ہے جس چیز کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح سانس ہے، آپ کا تنفس ہے، اس کا کنٹرول اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اسی طرح آپ کی آنکھوں میں جب روشنی ڈالتے ہیں تو وہ اس میں اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ برین سٹیم کرائٹیریا کہلاتا ہے. اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سائنسی طور پہ اگر آپ میں سانس لینے کی صلاحیت نہ رہے، آپ کے آنکھوں میں اگر لائٹ ڈالیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائٹ ریفلیکس، وہ آپ کے جو اگر آپ کبھی دھوپ میں جائیں تو آپ آنکھیں فوراً بند کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پیپل ڈائلیٹڈ ہوتے ہیں، تو لائٹ جب بھی پڑتے تو وہ آپ اس کی لائٹ کو وہ سکڑنے پیپل جو سکڑنے شروع کرتے ہیں. اگر لائٹ کریں تو وہ سکڑے نہ. یہ کارنیل ریفلیکس، آنکھوں کے جو جھلی ہے کارنیا وہ بڑی ہی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، اگر ہلکی سی بھی کوئی چیز لگائے تو آپ آنکھ فوراً جھپکتے ہیں. اسی طرح ویسٹیبولر ریفلیکس ہوتا ہے، ویسٹیبولر کوکلیئر ریفلیکس. اگر آپ کے کان میں کوئی پانی ڈالے تو آپ کی جو ہے نسٹیگمس آئے گا، آنکھیں جو ہیں ہلنی شروع ہو جائیں گی، آپ کے دیدے جو ہیں. اسی طرح اگر آپ کو چوٹ بھی لگی ہو تو آپ اگر اس طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی والنٹری طور پہ جس کو ہم ڈالز آئی کہتے ہیں اس طرف جائے گی. اگر برین سٹیم کی برین ڈیتھ ہوئی ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ نیگیٹو ہوں گی. سانس نہیں لے سکیں گے، آپ کا پیپلر ریفلیکس ہوگا وہ بھی ڈیمیج ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ سائنسی طور پہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے جوان آدمی میں، عام طور پہ ہیڈ انجری جوان لوگ میں، تو ان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن آپ کا کنٹرول، مین کنٹرول ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. ایسے لوگ زندہ نہیں رہتے. ہو سکتا ہے ان کا دل 4 گھنٹے دھڑکے، 6 گھنٹے دھڑکے، کئی دفعہ 24-48 وینٹیلیٹر کی سپورٹ پر ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے، فیملی کے لیے مشکل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ان کا پلس تو چل رہی ہے، سانس ان کا وہ تو چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو جیسے ہی آپ وینٹیلیٹر سے ہٹاتے ہیں 4-8 گھنٹے میکسیمم 24 گھنٹے وہ ان کا دل دھڑکتا ہے، اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن یہ سائنسی طور پہ یہ لوگ زندہ نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں برین سٹیم. یعنی دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دماغ اپنا کام چھوڑ چکا ہے. جوان لوگ ہوتے ہیں ان کا دل رہتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ آج کل آرگن ڈونیشن کا زمانہ آ گیا ہے، اور عام طور پہ ہیڈ انجری جوان لوگوں کی ہوتی ہے. ان کے باقی جو اعضاء ہیں وہ بڑے اچھے کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جس طرح کڈنی ڈونیشن ہے، آپ کا لیور ہے، آپ کے کارنیاز ہیں، ایون ہارٹ ٹرانسپلانٹ. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں، اس لیے باہر کے ملکوں میں ان کا جیسی برین سٹیم ہوا تو وہ بات کرتے ہیں آرگن ڈونیشنز کی. اس لیے بڑی امپورٹنس آ گئی ہے کہ بھئی اگر برین ڈیڈ ہو گیا زیادہ دیر تک وینٹیلیٹر پہ رہتا ہے وہ، تو وہ باقی اجزاء بھی اعضاء جو ہیں وہ ایسا آرگنز جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے. ہمیں ضرور آرگن ڈونیشن کرنی چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کی اور کی جان بچ سکتی ہے. ہمارے پیاروں کی تو اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ ضرور کوشش کریں. جس طرح خون جسم کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے. اگر جوان آدمی کی برین ڈیتھ ہوگی تو اس کی کڈنیز جو ہیں وہ بڑی کسی اور کی زندگی بچا سکتے ہیں، اس کا دل کسی اور کی زندگی بچا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ہیڈ انجری کے معاملے میں سرجری کتنی اہم ہوتی ہے اور کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ دیکھیں، ہیڈ انجری جو ہے اسپیشلی کلوزڈ ہیڈ انجری، اگر آپ ایک چیز تو جو باہر ہے آپ کی کھوپڑی ہے، کھوپڑی بڑی سخت چیز ہے جس کو ہم اسکل کہتے ہیں. اس کو یہ سخت اس لیے بنی ہے کہ دماغ کو پروٹیکٹ کر سکے. دماغ از دی آل امپورٹنٹ تھنگ، برین جو ہے آل امپورٹنٹ ہے، اس کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو چوٹ لگتی ہے تو پھولنا شروع ہو جاتی ہے، سوجن آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے. اور کلوز اسپیس میں اگر 3 چیزیں ہیں، ایک چیز بڑھے گی کسی دوسرے کے ایکسپینس پہ. اگر کلاٹ آ گیا، اس میں خون بڑھنا شروع ہو گیا تو دماغ کے لیے بھی، برین کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، خون کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، سی ایس ایف کے لیے، اور کلوزڈ ایک فائنائٹ اسپیس ہے. تو یا تو آپ کو کلاٹ نکالنا پڑے گا،
یا اس جگہ کو وسیع کرنا پڑے گا. وسیع تو ہم کرنے سے رہے تو پھر آپ جا کے کلاٹ نکالتے. اگر کلاٹ ہم نہیں نکالیں گے تو وہ جو کلوز سپیس ہے اس کا پریشر بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, جب پریشر بڑھتا جائے گا تو بلڈ سپلائی نہیں آئے گی. ہارٹ نے پمپ کیا, ہارٹ کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا پمپ کرنے کے لیے تاکہ وہ اس پریشر کو, ریزسٹنس کو وہ کر سکے. جب بلڈ نہیں جائے گا, آکسیجن نہیں جائے گی, جو زخمی سیل ہیں ہمارے, جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ ہماری ساری مینجمنٹ ہی اس چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہے کہ ہم زخمی سیل کو بچا سکیں. مرے ہوئے سیل کا تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن زخمی سیل اگر ہم نے وہاں پہ, یعنی سکسیس ریٹ بھی لمیٹڈ ہو جاتا ہے. ہاں لمیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ جو زخمی سیل ہیں وہ آہستہ آہستہ مرنے چھوڑیں گے. پریشر بڑھ گیا اوپر سے, جس وقت ضرورت تھی, جب ان کو مدد کی ضرورت تھی, ہم مدد نہیں کر سک رہے ان کی, نہ بلڈ سپلائی آ رہی, نہ آکسیجن آ رہی, نہ غذائیت آ رہی ہے. تو جو زخمی سیل ہیں اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی, وہ نہیں جا سکے گی. تو اس لیے اسپیشلی اگر کلاٹ بن رہا ہے, تیز ہو رہا ہے اور پیشنٹ بہت تیزی سے ڈیٹیریٹ کر رہا ہے, اس کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے, فوری طور پہ اس میں سرجری ہے. اگر تو باہر بڑا کلاٹ نظر آتا تو پھر تو کوئی دوسرا سوال نہیں ہے, اور اسپیشلی اس کی کنڈیشن خراب ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خالی سوجن ہوتی ہے, اور سوجن کی وجہ سے دماغ جو ہے اب کیونکہ وہ سوجن ہو گئی, ریزسٹنس بڑھ گیا, بلڈ سپلائی نہیں آ رہی, تو ایسی صورتوں میں ہم خالی یہ کرتے ہیں کہ دونوں سائڈوں سے دماغ کی ہڈی کھول دیتے ہیں اور جھلی کو کھول دیتے ہیں, جس کو آپ ڈورا میٹر کہتے ہیں. اب جس سے اگر میں آپ کو یہاں پہ بازو پہ چوٹ ماروں تو آپ کا بازو پھول جاتا ہے, آپ نے سوجن آتی ہے جسم کے. اسی طرح دماغ میں سوجن آئے گی تو کھوپڑی اس کو ریزسٹ کرے گی, بالکل اس کے اندر جگہ نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس ایسے موقع پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دماغ کو وسیع کرنا, تو یہ طریقہ ہے کہ ہم دماغ کو وسیع کرتے ہیں کہ ہم دونوں سائڈوں سے ہڈی نکال کے یا تو اس کے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں یا ڈیپ فریز کر دیتے ہیں اور کھال کو بند کرتے ہیں. اس طرح اس کا پریشر ہم 40 to 50% سے زیادہ کم کر دیتے ہیں. دوسرا پھر دوائیوں کے ذریعے, وینٹیلیٹر کے ذریعے اس کا, اور جب وہ سوجن سبسائڈ ہوتی ہے تو وہ ہڈی واپس لگائی جاتی ہے. وہ 4 سے 6 ہفتے بعد ہم ہڈی واپس, کیونکہ ہڈی کا تو صرف صندوق کا کام ہے نا, بالکل صندوق پہ خراش بھی آ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو ہم ہڈی واپس لگا دیتے ہیں اور کلپس کے ساتھ لگاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اشرف صاحب, ان سرجریز کے مضر اثرات کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کوئی بھی چیرہ لگاتے ہیں کسی بھی چیز کی, کوئی بھی آپ دوائی کھاتے ہیں تو اس کی بھی موربیڈیٹی ہوتی ہے, لیکن یہ سرجری زیادہ تر جان بچانے کے لیے ہوتی ہے. اس میں عام طور پہ انفیکشن ہو سکتی ہے, انفیکشن ہو جائے تو آپ کو گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ دونوں چیزوں کو ترازو میں تولتے ہیں, ایک طرف موت ہونے لگی ہے, دوسری طرف تھوڑا 2-4% رسک ہے انفیکشن کا, دوسری طرف اگر زندگی مشکل ہونے لگی ہے تو آپ مشکل زندگی کو ترجیح دیں گے. تو مشکل زندگی کو ترجیح. باقی جو اس کے مضر اثرات کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے, آپریشن کی وجہ سے نہیں ہے. آپریشن تو زندگی بچانے کے لیے, وہ سر کی چوٹ کی وجہ سے زیادہ ہے. اگر تھوڑی چوٹ لگی تو جس کو آپ پوسٹ کنکشن سنڈروم کہتے ہیں, جس میں آپ کو چڑچڑاپن, ہوسیلاپن, اریٹیبلٹی, لیتھارجی, کنسنٹریشن نہیں ہوتی, دل اچاٹ رہتا ہے, کسی چیز میں نہیں لگتا, سوشل پرابلمز ہوتی ہیں. زیادہ چوٹ لگی ہو تو ایک سائڈ پہ فالج آ جاتا ہے, معذوری آ جاتی ہے. پھر دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہیڈ انجری کے بعد کافی کامن ہے, وہ ہے مرگی. اگر مائنر میں بھی 3 سے 4% رسک ہوتا ہے کہ اس کو 1 ہفتے سے 3 سال تک جس کا رسک رہتا ہے مرگی کے دورے پڑنے کا, جھٹکے میں. لیکن فارچونیٹلی یہ دوائیوں سے کنٹرول ہو جاتی ہے. اگر یہی سویئر ہیڈ انجری ہے تو اس کا رسک 25 to 30% ہو جاتا ہے کہ ہر 3 میں سے 1 کو تو ضرور ہوگا. تو ہم ان کو اینٹی کنولسنٹ ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں, مرگی سے بچاؤ کی دوائیاں ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کا رسک کم رہے. اشرف صاحب, ان سرجریز کے بعد انسان کی مطلب زندگی میں واپس آنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے, یا ریکوری کتنے عرصے میں ہوتی ہے؟ دیکھیے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چوٹ کتنی شدید ہے. اگر مائنر چوٹ ہے تو عام طور پہ 70% ریکوری, ماڈریٹ بھی ہے 70% ریکوری پہلے 30 دن میں ہو جاتی ہے. جی. پھر اگلی 20% سے ریکوری جو ہوتی ہے وہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں ہوتی ہے. 100% بہتر ہونے تک آپ کو 18 مہینے لگ جاتے ہیں, جس میں آپ کو ہیڈ ایکس ہوتی ہیں, تھوڑا تھکاوٹ جلدی ہو جاتا ہے, اریٹیبلٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے وہ کافی عرصے تک آپ کو لگتا ہے کہ ہی از ناٹ ویری نارمل. تو وہ اس تو جو فائنل ایگزیکٹو فنکشن, بیہیویئر فنکشن جو صحیح والے آنے میں کئی دفعہ 12 سے 18 مہینے بھی لگ جاتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ہیڈ انجریز کے معاملے میں کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی اگر فریکچر ہوا ہو اسکل کا یا کھوپڑی کا تو اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا جاتا ہے، جو لوگوں کے لیے کافی زیادہ حیران کن ہوتا ہے. لوگ بار بار یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں آپ نے فریکچر کو یوں ہی چھوڑ دیا، تو اس میں کیا مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ جیسے کہ ہم نے بات کی، یہ تو پروٹیکٹیو کیوٹی ہے کہ یہ اس نے کھوپڑی ہے جو پروٹیکٹ کر رہی ہے اس کو. جس طرح دیوار میں کئی دفعہ آپ کی دراڑ سی آ جاتی ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کرتے. بالکل. اگر خالی ہلکی سی ایک لائن ہے، دراڑ ہے، تو اسی طرح فریکچر کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ایک لینئر فریکچر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک لائن آ گئی ہے، ایک دراڑ آ گئی ہے، بال جس طرح سا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ خود ہی کوئی بھی ہڈی جو ٹوٹتی ہے وہ 4 سے 6 ہفتے میں جڑ جاتی ہے. اس میں کیونکہ یہ اس کی جو آسیفیکیشن ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے باقی اس سے، تو یہ آپ کو جب بھی آپ ایکس رے کریں گے ایک لائن سی لگے گی، لیکن اس کا نقصان نہیں ہے. اسکل فریکچر کا جو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنی زیادہ سیویرٹی کی چوٹ لگی ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اندر برین کو بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اگر سی ٹی میں آپ چیک کر لیتے اگر ایسا نہیں ہے تو لینئر فریکچر کا کوئی نہیں. ہاں، ایک 2 قسم کے فریکچر، ایک فریکچر ہوتا ہے کہ جو اندر دب گیا، ڈپریس اسکل فریکچر، کہ دماغ کے اوپر پریشر کر رہا ہے، ایسی میں آپ کو وہ نکالنا پڑتا ہے. آج کل فائر آرم انجریز کافی ہیں، یا آپ کسی نے اپنے سر پہ ہتھوڑی ماری ہے، ڈنڈا مارا ہے، اس میں جو ہڈی ہے دب گئی ہے، وہ برین کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے، تو اس ہڈی کو نکالنا، باہر نکالنا ضروری ہے. یا اوپر زخم ہے اور اندر ہڈی کے ٹکڑے پڑے ہیں، تو وہ کیونکہ انفیکشن ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ اس کو بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے. خالی اگر لائن آئے اور اوپر جو آپ کی جو کھال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک فریکچرز ہوتے ہیں جو کھوپڑی کے نیچے کے ہوتے ہیں، بیس آف دا اسکل فریکچر. بیس آف دا اسکل فریکچر جو ہیں وہ اس میں بظاہر اس میں نظر نہیں آتے جب تک آپ سی ٹی اسکین نہ کرائیں، بڑے پتلے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناک سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، کان سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. اس کی بھی ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹنٹ ہوتی ہے، یوزلی یہ ہیل ہو جاتے ہیں خود ہی. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہیڈ انجریز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.